فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جو سلسلہ ہم جس پر بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہم نے اپنی زندگی کو سکین کرنا ہے کہ ہماری زندگی کس راستے پہ چل رہی۔ ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے اندر جو صفات ہیں وہ کون کون سی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں یا لاس میں جا رہے ہیں۔ ہم کسی بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تو ہر سال اس کا ایگزام کیوں ہوتا ہے؟ ایک بچہ پورا سال 100% اٹینڈنس ہے، کلاس کے 20-30 اسٹوڈنٹس ہیں، تو ایگزام کیوں لیا جاتا ہے؟ ایگزام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے اس کی کارکردگی کیسی ہے۔ ہمارا بھی ایگزام ہوگا مرنے کے بعد۔ اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہے جو ایگزام سے پہلے ایگزام کی تیاری کر لے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو سب سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے مومن کے اندر جس سے وہ اپنے آپ کو جج کرے، خود اپنے آپ کو کسی اور کا جج نہیں کرنا، کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے۔ گزشتہ نشست سے ہم نے بات کی اللہ تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیا لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سکین کر کے دیکھیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں تنہائی میں کہ میرا میرے مالک کے ساتھ، میرے پروردگار کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ایک امتی کا اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعلق کیسا ہو اس پہ لاسٹ میں بات کی ہم نے، اور امید ہے کہ آپ نے کچھ دیر کے لیے کچھ پوائنٹس پر غور و فکر کیا ہوگا، میں نے بھی کچھ کیا، کچھ آپ نے بھی کیا ہوگا۔ آج ہم کچھ بات کریں گے کہ ہمارے آقا وجہ کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ جو بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہے 100% اس بات پہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کوئی شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہو اس کا دل ان کی محبت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں میرے پاس پیسے، کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، ہم نے کچھ خریداری کرنی ہے، پیسے ہیں؟ ہاں ہیں۔ پیسے تو ہیں، کتنے ہیں یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ ہم جا رہے ہیں فرنیچر خریدنے بالفرض اور جیب میں رکھے ہوئے 2000 روپے، پیسے تو ہیں، انکار تو نہیں ہے پیسوں سے، کیا یہ اتنے کافی ہیں کہ وہ خریداری کر سکے؟ ہمارا کویشچن یہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ہے، وہ کتنی شدت کی ہے کہ ہمیں سنتوں کے اوپر لے آئے، یہ ہمیں سکین کریں۔ تو آج ہم کچھ بات کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے کیسا تعلق رکھتے ہیں، یہ ہم نے بیٹھ کے سوچنا۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں یہ بتائے گی، اندر سے آواز آئے گی کہ کیا ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے آرام سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جہاں پر سنت عمل کرنے کی باری آئے گی وہاں پر ہمارے اندر سے کیا جواب آتا ہے۔ ایک میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں، ایک ہوتی ہے اطاعت۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ حکم دیا اس کو پورا کیا۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیس میں اطاعت تو فرض ہے ہی ہے، لیکن ہمیں حکم اطاعت کا نہیں ہے، صرف پیروری کا ہے، سٹیپس کو فالو کرنے کا ہے۔ سٹیپس فالو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے حکم نہیں بھی دیا لیکن وہ کر کے دکھایا، ایک عمل کیا
نہیں فرمایا کہ اس طرح تم بھی کرو، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دلوں میں اتنی شدید محبت تھی کہ انہوں نے وہ عمل بھی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیے. جو سنت موقدہ ہم پڑھتے ہیں، عصر کی 4 سنتیں، عشاء کی پہلی 4 سنتیں، سنت موقدہ کیوں ہیں؟ تاکید نہیں ہے ان کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایسی باتوں کو بھی جمع کیا، ان پر عمل کیا. اور آج انفارچونیٹلی ہم پہلا کویشچن کیا کرتے ہیں، یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ اور اگر آگے سے ہمیں جواب ملے کہ یہ عمل فرض ہے، چلو ٹھیک ہے، فرض ہے تو پورا کرنا ہی ہے. اور اگر یہ جواب ملے کہ سنت ہے تو انفارچونیٹلی تو اندر سے یہ آواز آتی ہے فرض تو نہیں ہے نا. تو ایک امتی کے لیے اگر اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان پر جان بھی قربان ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عمل کو ہلکا سمجھے؟ اس میں ایک گزارش یہ کر دوں کہ ہم اس دور میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے 1400 سال تقریباً دور ہیں. ہم میں کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں. ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہم ٹارگٹ 100% کا رکھیں گے. ہم نے اپنی زندگی میں جو ٹارگٹ رکھنا ہے نا، وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک عمل کو پورا کرنے کا رکھنا ہے. یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. اللہ کے 100% احکامات، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے 100% سنتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں، اسوۃ الحسنہ پہ ہم فالو کرنے لگ جائیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت کرنی ہے. کبھی ہم گریں گے، کبھی کھڑے ہو جائیں گے، کبھی کوئی عمل رہ بھی جائے گا، کبھی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اپنے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم سٹینڈ لے سکیں، کوئی عمل چھوٹ بھی جائے گا. تو یہ مت کہیے کہ سنت ہی تو ہے، یہ کہیے سنت پوری کرنی تھی، میں نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. یہ دو باتوں میں فرق ہے. ایک بات یہ ہے کہ سنت تو ہے، نہیں پوری کی تو کیا ہو گیا، ایک مینٹل اپروچ یہ ہے. اور ایک اپروچ یہ ہے کہ سنت پوری کرنی ہے ہر صورت میں، نہیں کر سکا، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میری توفیق دیجئے. دعا میں اس میں اللہ سے مانگیے، ٹھیک ہے نا. تو آج سے ہم یہ نیت کریں گے انشاءاللہ تعالی، زندگی کا مقصد بنائیں گے کہ 100% آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم زندگی اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے محبت تو ہے، تو کچھ علامتیں بھی تو ہونی چاہیے اس کی. سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ جب کوئی سنت کا تذکرہ ہو، یا کوئی عمل سنت کے مطابق کوئی کر رہا ہو یا خود کر رہے ہوں، تو دل میں ایک احترام کی کیفیت آنی چاہیے. ایک دل میں جو ہے محبت اٹھنی چاہیے کہ میں یہ جو عمل، پانی پیتے ہیں، روز پیتے ہیں پانی، بیٹھ کے پی لیجئے، دائیں ہاتھ سے پی لیجئے، 3 سانسوں میں پی لیجئے، بسم اللہ پڑھ کے پی لیجئے، دیکھ کر پی لیجئے. پیاس سے پھر بھی بجھ ہی جائے گی، لیکن دل میں اگر نیت ہوگی، خوشی ہوگی، میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق پانی پی رہا ہوں، پیاس تو بجھنی ہی ہے، ثواب بھی مل جائے گا. اس طرح جو بھی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں زندگی گزارنے کی، اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے، اولاد ہر ماں باپ پیار کرتے ہیں، نیچرل ہے. اس نیت سے پیار کرنے کی سنت ہے، تو وہ پیار تو کرنا ہی ہے، ثواب مل جائے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک آئے کسی مجلس میں، موبائل میں، یا کچھ بات کرتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، اذان میں، تو دل میں ایک محبت کی لہر محسوس ہونی چاہیے مومن کو. درود شریف جب پڑھیں جواب میں نام سنتے ہوئے، تو ایک محبت، ایک جذبہ اندر، ایک آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ محبت ہم محسوس کر رہے ہیں. جب کسی کو سنت و عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں. یہ اس چیز کا پروف ہوگی کہ ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں کہ آج کے دور میں ہم نے خود سنا اپنے کانوں سے، کسی نے شلوار ٹخنے ڈھانکے نہیں ہوئے تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے آئے. سنت کا کیسا مذاق ہوگا. کسی نے یہاں تک کہا کہ مچھیرے آ گئے. یہ مسلمان ہے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. ان کا قصور بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے دعوت دی ہی نہیں, ان کے ماں باپ نے ان کو سمجھایا ہی نہیں, ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت ہی نہیں کی اس کے اوپر. یہ میں سنتا تھا نا کہ اگر بچوں کی تربیت ہم نے بالغ ہونے تک نہیں کی دین کے مطابق تو ان کے گناہ گار میں ماں باپ حصے دار ہوں گے, سمجھ نہیں آتی. پھر جب ایسی کوئی بات سنتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ یہ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو اس کی عظمت بچوں کے دلوں میں اپنے ایکشنز کے ذریعے بٹھاتے. تو داڑھی رکھنے پہ, ٹوپی پہننے پہ, امامہ باندھنے پہ, چرواٹوں کے اوپر رکھنے پہ سنتیں ہی ہیں. اگر کوئی شخص نہیں کر رہا تو دین کا وہ ایک جز چھوڑ رہا ہے, تو دکھ تو ہو اس کے اوپر, ندامت تو ہو. میرے والد صاحب نے کہا بیٹا یہ 5 کام کر کے آنے ہیں آپ نے, میں نے 3 کام کر دیے, 2 ٹائم نہیں بچا, نہیں کر سکا, تو میں معذرت 2 نہیں کر سکا, باقی کل کر دوں گا. تو ویسے چلو ٹھیک ہے 3 تو کر دیے. میں کو یہ 2 کام کیوں کرنے ہیں بھائی, ضروری کس چیز کے ہیں؟ میں 3 ہی کروں گا, یہ 2 تو ضروری ہے ہی نہیں. تو یہ فرق ہے. میں نے کوشش کی, نہیں کر سکا, معذرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. جو لوگ آرگیو کرتے ہیں نا کہ سنت کیوں ضروری ہے, سنت ہی تو ہے نا, فرض تو نہیں ہے, کہ بھائی سنت اگر ہے تو وہ ہم نے پوری کرنی ہے. جتنی کر لیں اللہ کا شکر ادا کریں, باقی کی نیت کر لیں, اور جہاں کمی کوتاہی ہو زندگی میں اللہ سے معافی مانگ لیں. کہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سنت چھوٹے کسی سے یا مجھ سے تو دل میں غم آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں, سنت تو آئے کیا. دیکھیں, نہ میرے کہنے سے سنت کا مقام بلند ہو جائے گا, نہ میرے عمل کرنے سے بلند ہو جائے گا, نہ کسی کے چھوڑنے سے کم ہو جائے گا. وہ تو ایسا سورج ہے جو روشن ہے اور روشن رہے گا تا قیامت. جو کوئی اس کی روشنی حاصل کر کے اس کو استعمال کر لے گا اس کا اپنا فائدہ ہے. جو بند کمرے اندھیروں میں زندگی گزارنا چاہے اس کی اپنی چوائس ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, اس کو ہم آگے پہنچا دیں, درد کے ساتھ, تحقیر کے ساتھ نہیں, اگلے کی محبت رکھتے ہوئے, اگلے کے جو ہے وہ خیر خواہی چاہتے ہوئے, اتنے اچھے طریقے سے اس سے بات کریں, لہجے سے بات کریں کہ اس کو ہم اپنی بات سمجھا سکیں. تو یہ زندگی کا مقصد بنا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز. ایک سروے کے مطابق کم و بیش 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. اور مسجد میں آپ چلے جائیں تو جو 5% آپ کو کم و بیش لوگ نظر آتے ہیں تو سنت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. اب اس میں یہ میں عرض کروں کہ سنت کا مطلب صرف ظاہری طور پر نہیں ہے, وہ ایک پارٹ ہے سنت کا. سچ بولنا بھی سنت, ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے, بھی بچوں پر شفقت کرنا یہ بھی سنت, زینت اختیار کرنا, صاف ستھرا رہنا یہ بھی سنت. اب بچپن میں مجھے آج جملہ ایک یاد ہے اپنی ٹیکسٹ بک کا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا لباس سادہ مگر صاف ستھرا ہوتا تھا. آئی تھنک 4 یا 5 میں نے پڑھا تھا. یہ کتنی جامع بات کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا لباس سادہ مگر صاف ستھرا ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی ہمیں عطا فرمائی اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو دنیا بھی اچھی گزرے گی. ایسا نہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے غاروں میں چلے جائیں اور جو ہے کھانا بھی چھوڑ دیں, پینا بھی چھوڑ دیں, کاروبار, ایسا کچھ بھی نہیں. سب کچھ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملیز بھی اٹینڈ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر کے طور پر بھی زندگی گزاری. آج انفارچونیٹلی اگر ہم سنت پر چلنے والے ہوں, ظاہری بھی اور باطنی بھی, ہمارا کردار بھی سنت کے مطابق ہو, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلام پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی تربیت آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی. جنگ یرموک کا واقعہ ہے غالباً. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی وجہ سے بہت شدید تکلیف میں ہیں اور ان کو پیاس لگی اور ان کی آواز کرا رہے ہیں پانی پانی. کسی شخص نے سنا تو پانی ان کے پاس لے کر گیا. پانی جب قریب ہے, آپ سوچیں شدید زخم ہے, شدید پیاس, اس ٹائم بندے کو تو کچھ اور, ہم تو اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے, صرف ہمیں مطلب آپ دیکھ لیں کہ
2 دن سے اگر کسی نے کھانا نہ کھایا ہو بالفرض اور کھانا اس کے پاس کو لے کر آ رہا ہو اور ساتھ والا کہ مجھے بولے گی تو میں تو شاید اس کی آواز میرے کانوں پر ٹچ بھی نہ کرے، میں دھیان بھی نہ دوں، بولے مجھے تو بھائی دے دو کھانا، تو کہیں اور پاس سے آواز کسی اور صحابی وہ بھی بیمار زخمی تھے تو انہوں نے بھی کہا پانی، ان کا پہلے آپ ان کو دے دیجئے، خود سیکریفائز کیا ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ بہت شدید زخمی ہیں۔ اور جب دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کے پاس پھر ایک اور آواز آئی ان کو پانی کی، انہوں نے خود اپنا سیکریفائز کر کے کہا کہ آپ ان کو پانی دے دیجئے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے، جب سیکیلاس کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور جب پہلے والے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم زخموں کی شدت ہے، تکلیف کی شدت ہے، اور پانی سے پتہ نہیں کتنی پیاس لگی ہو ان کو، اس وقت بھی وہ کیسا اخلاق رکھتے تھے، کیسا ایک قربانی کا جذبہ رکھتے تھے کہ دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے۔ آج میں آپ کو عرض کروں کہ شاید کچھ لوگ آپ کو زندگی میں ملیں اور وہ یہ کہیں کہ داڑھی والے ایسے ہیں، ٹوپی والے ایسے ہیں، دیندار ایسے ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے پروب کریں گے نا دوستانہ انوائرمنٹ میں، تو ایک لسٹ آف ایونٹس ہوگی ان کے پاس، زندگی کے اس موقع پہ ایک شخص ان کو دھوکہ دیا، اس کا حلیہ دوسرا۔ آج ہم نے صرف دین کے ظاہر کو دیندار بنا لیا، دین تو پورے کی پوری زندگی کا نام ہے۔ جب ہم دوسری ہیڈنگ پر ہیں نا، اللہ سے تعلق ہم نے پہلے بات کی، اب آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تعلق کیسا ہوئی دوسری بات، اس کے بعد پھر آج ہم بات کریں گے کہ ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس کی معیشت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ کلیکٹیولی ایک مسلمان بنتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو تھے وہ کلیکٹیولی ایک دیندار لوگ۔ آج ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی کہ اگر کسی نے ظاہری طور پر کچھ سنتوں پر عمل کی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، جو کہ مقصود بھی ہے، تو جو اس پر عمل نہیں کر رہا وہ کہتا ہے یہ 100% آئیڈیل انسان ہے، یہ کوئی غلطی کر نہیں سکتا اور یہی دیندار ہے۔ اور اس سے جب بشریت کے تقاضے میں ایمان کی کمزوری، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ساری زندگی ہم بلیم کرتے ہیں دینداری، یہ ہمارا نقصان ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کس چیز کو بلیم کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے بہت پہلے کہا، بہت انفارچونیٹ سی بات تھی کہ وہ آرمی میں تھے، بڑے اچھے انسان، انہوں نے فرمایا کہ ہر کسی کو داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، پہلے اتنی تربیت ہو جائے، ان کا پوائنٹ آف ڈفرینٹ تھا، اتنی تربیت ہو جائے کہ پھر آپ کی وجہ سے داڑھی پہ بلیم نہ کر سکے۔ حالانکہ ہم تو دیکھیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ داڑھی بھی رکھیں، سنت پر عمل بھی کریں اور بہتر کوشش جاری رکھیں۔ اب یہ ماں باپ کا کام ہے نا کہ بچوں کی شروع تربیت کریں، اس کے اخلاق کی، جھوٹ بولنے پہ، ایمانداری سے، امانت داری کیا چیز ہے، دوسروں کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں، یہ تو پریکٹیکلی ہمیں دوسروں کو کر کے دکھانا پڑے گا، پھر ہی کام چلے گا نا آگے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شدید محبت ہے، اس کو چاہیے کوئی کام ایسا نہ کرے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے۔ لا تغضب، غصہ مت کرو، یہ حکم ہے، یہ امر نہیں کا سیکھا ہے نا، لا تغضب، تو یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے عرض کیا آپ، غصہ مت کرو۔ آپ دیکھ لیجیے غصہ ہمیں کتنا آتا ہے، آپ کو کتنا آتا ہے، اور معاشرے میں غصہ کتنا پھیلا ہو، والدین بچے پہ کتنا غصہ کر رہے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ غصہ کتنا کر رہا ہے، شوہر بھی پہ غصہ کتنا کر رہا ہے، جو استاد ہے وہ طالب علم پہ غصہ کتنا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہمیں تو بہت چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی پڑیں گی، ہم سیکھیں گے، آگے چلیں گے تو پھر کام چلے۔ جس کو چاہیے کہ یہ دیکھے میرے اندر کتنی محبت ہے، اس کو چاہیے درود شریف کی کثرت کرے، چلتے پھرتے بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، خواتین کھانا پکا رہی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود ابراہیمی سب سے زیادہ درود شریف ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہماری زبان اللہ کے ذکر سے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف سے تر رہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو آپ کے موبائل کی رنگ ٹون ہے نا, جو موبائل کی رنگ ٹون ہے, اگر وہ آپ نے کافی عرصے سے ایک ہی رکھی ہوئی ہے, چینج نہیں کرتے ریگولر, تو آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں بائک چلا رہے تو آپ کو لگے کہ جس موبائل بج رہا ہے وہ آواز تھوڑی دیر کانوں میں فیل ہوگی آپ کو ہلکی سی, دیکھیں تو موبائل نہیں بج رہا ہوتا. ایسا ہوگا آپ کے ساتھ کبھی. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ سن کے سب کانشیس میں ایک وائس آپ کے اندر بیٹھ چکی ہوتی ہے. تو جب آپ کثرت سے ذکر کریں گے, اللہ کی تسبیح بیان کریں گے, درود شریف پڑھیں گے, آپ نہیں پڑھ رہے, دماغ اس طرف ابھی نہیں جائے لیکن زبان آپ چل رہی ہے. ہمارے قریب کی مسجد میں ایک امام صاحب تھے, وہ فوت ہو گئے. اللہ کے بہت نیک بندے تھے. آئی تھنک رمضان میں امامت کرتے ہوئے سجدے کی حالت ان کی موت ہوئی. ٹھیک ہے, ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی, اور ان کے بیٹے کے میں نے خود, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے, اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ جب واش روم جاتے تھے نا پھر زبان کو دبا لیتے تھے کہ واش روم میں تو نہیں قرآن پڑھ سکتے نا, تو عادت اتنی تھی پڑھنے کی کہ وہ قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے. میں سوچوں کہ یار یہ ابھی کوئی کب فوت ہوئے ہوں گے, 20 سال پہلے شاید فوت ہوئے ہوں گے, 20-25 سال پہلے. دیکھیے میں کوئی دوسری صدی کی بات نہیں سنا رہا آپ, ابھی بھی وہ مسجد قائم ہوں گے بیٹے, ابھی میں ملاقات کروا دیتا ہوں آپ کی ان سے. تو یہ وہ کلینک میں میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے بات, میں اتنی شرمندگی ہوئی, آپ یقین کریں کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق, ہم تو قرآن پڑھا نہیں جاتا, ان کی زبان رک نہیں رہی قرآن پڑھنے سے, اور ہم آدھا پارہ پڑھ کے تو ایسا کہ پتہ نہیں کتنا پڑھ لی ہے, اب تو پڑھا نہیں جا رہا, باقی بعد میں پڑھ لیں گے. تو یہ دیکھیں لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں نا, تو لائف سٹائل میں دیکھ لیں ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو ہر مہینے 1 لاکھ 1.5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو روز 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. میں نے شروع میں ایک مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ موبائل میں اگر آپ کے سافٹ ویئر ہو تو چیک کیجئے آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے, تو گھنٹوں میں نکلے گا. اور اگر چھوٹا درود شریف ہم پڑھیں, صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, جو صلی اللہ علیہ محمد و آلو پڑھ لیں, آئی تھنک 2 یا 3 منٹ میں ایک تسبیح ہو جائے گی. تو آدھے گھنٹے میں ہو گیا 1000 مرتبہ, گھنٹے میں ہو گیا 2000, اور 3 گھنٹے ڈفرینٹ ٹائم اگر ہم اس میں دیں تو 6000 مرتبہ ہوتا ہے, اور مہینے میں ہوگا 1,80,000 مرتبہ. یہ میں ایوریج بتا رہا ہوں. جو آپ بیٹھے ہیں, چل رہے ہیں, بائک جاتے ہوئے کاؤنٹر پڑھتے ہیں, تو کہاں جاتی ہے بات. اگر کرنا چاہیں, کوئی کرنا چاہے تو اس ذکر کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے, لیکن کیا ہے کہ ہمارے اس وقت فوکس نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ کیا ہے, درود شریف کی کثرت ہم پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انکریز کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ سنت کو زینت کے طور پر اپنائیں. اس پہ فرق ہے. سنت پوری کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن سنت کو زینت بہت اچھے طریقے سے اہتمام سے پورا کریں گے تو دل میں محبت اور آئے. اس کا ویسے میں مثال دی تھی آپ کو کہ والد صاحب کا خدمت کرنا, کام بجا لانا کیفیت اور ہوتی ہے, اور ایک ملازم کا اپنے جس نے آرڈر کیا ہے مالک نے, اس کا کیفیت اور ہوتی ہے. تو سنت کو جب زینت کے طور پہ ہم لیں گے زندگی میں, اور اس بات کا دل میں احساس ہوگا اسے میری زندگی نکھر رہی ہے, اسے میری زندگی میں اور نکھار آ رہا ہے, تو اور محبت دل میں بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تعالی. دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ حاضری کا موقع ملے. ایک پلانز میں یہ بات ہونی چاہیے. اللہ لے جائیں, جب اللہ کا حکم ہوگا تب ہی جائیں گے. پلانز میں تو ہو, دعا میں تو یہ چیز شامل ہو, ہمارے ایک تڑپ تو دل میں موجود ہو نا. آج آپ آبزرو کر لیجیے اپنے ارد گرد, یا میرے پاس یہ گاڑی ہے, کوشش کرو چینج کر لوں. میری یہ بائک ہے, میرا پلان ہے اس کو میں چینج کر لوں. میرا گھر ہے, میرا پلان ہے اس کو چینج ہو نہیں رہا ابھی, شاید 10 سال بعد گھر چینج ہوگا. لیکن ایک زندگی میں روز ایک گھڑی چل رہی ہے دماغ کے اندر کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری, روزے اقدس پہ جا کے سلام پیش کرنا, اور وہاں پر ان سے جو ہے وہ
خوب درود شریف پڑھنا، اس کی ایک دل میں چاہت ہونی چاہیے، اس کی دل میں ایک طلب ہونی چاہیے. کہیں گزرتے ہوئے تصویر میں کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا نظر آئے تو آنکھوں میں اور دل میں کچھ چمک تو پیدا ہو، ہمارے کیفیت بدلے تو صحیح. جیسے کچھ دیکھا ہے ہم، کسی بچے کو اگر ہم لے کر چلیں 5-6 سال کے بچے کو، اس کو کھلونے بڑے پسند ہوں، آپ کا کیا خیال ہے جب وہ گزرے گا ایک گروسری کی دکان کے سامنے سے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی شیشوں کی دکان ہے، اس میں کھلونے اس کے پسندیدہ لگے ہوئے ہیں، کیفیت ایک ہی ہوگی اس کی آپ کے خیال میں؟ کھلونے دیکھ کے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں گی، کاش یہ مجھے مل جائے، شاید وہ ضد بھی کرے گی مجھے یہ لے کر دیں. تو کیا ہماری دل میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دماغ میں کوئی ویو چلتی ہے گنبد خضرا دیکھے کہ نہیں چلتی؟ یہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا. ہر مسلمان کی خیریت، اس کے لیے جو ہے نا خیر کا جذبہ دل میں ہونا، یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ ہر انسان اللہ کی فرمان برداری میں راضی کر کے دنیا سے جانے والا بنے. تو ہمیں بھی کیا ایک دل میں جذبہ لانا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، آپ جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں، کلمہ گو اور کلمہ گو جو نہیں بھی ہیں، جو کلمہ گو ہیں وہ تو مسلمان کہلائیں گے، لیکن جو کلمہ گو نہیں ہے وہ کلمہ پڑھیں گے وہ امتی ہی کہلائیں گے، کیونکہ اب کسی نبی نے تو آنا نہیں، نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے. تو تمام سارے عالم کے سارے انسانوں کی ہدایت کی فکر کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت حاصل کر لیتا ہے اس کے دل میں ایک، یہ دیکھیں میں آپ کے بارے میں جج نہیں کر سکتا، آپ میرے بارے میں جج نہیں کر سکتے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کسی کے بارے میں جج نہیں کر سکتے. یہ ایک دل کی کیفیات کا، جو میں جتنی باتیں آپ سے عرض کی، یہ دل کیفیات کا نام. تو آپ نے اور میں نے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی، بجائے یہ نہیں کہ کسی کا عمل کوئی دیکھیں اور ہم ججمنٹل ہو جائیں گے، یہ کرے اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس سے نقصان ہوگا ہمیں، بدگمانی کا گناہ اور سارا جو ہے کسی تحقیر کا گناہ. تو یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں تنہائی میں اپنے بارے میں سکین کروں، آپ لوگ اپنے بارے میں سوچیے. اچھا جی، اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی، جس درجے میں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اس کی عبادت میں لذت پیدا ہو چکی. دیکھیں ایک دل ہے نا، ایک انسان کا دل ہے، وہ یا تو وہ آپ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہو یا دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہو. تو جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا تو دنیا کا خوف، کسی چیز کے آنے کی خوشی بہت زیادہ نہیں ہوگی، کسی چیز کے جانے کا غم بہت زیادہ نہیں ہوگا. دیکھیں اس دنیا میں ایک انسان ایسا ہو کہ جو چاہتا ہو وہ اس سے مل جائے، دولت ہو، شہرت ہو، طاقت ہو، عزت ہو، جو کوئی امیجن کر سکتا ہے نا کہ آئیڈیل لائف میری ایسی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے. 25 ایئرز میں عطا فرما دے، جوانی بھی چلو ہے، ایک ہم اس کو لگا دے گا کہ میں ٹائم کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں نے یہ چھوڑ کے چلے جانا. جہاں پہ انسان کا سرمایہ ہوتا ہے نا وہیں پہ انسان کا دل ہوتا ہے. تو جس کا سرمایہ دنیا میں ہے اس کو جاتے ہوئے بڑی حسرت. آپ جامع شریفہ میں بیان سنا تھا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا، فرما رہے تھے کچھ بوڑھے آتے ہیں ہمارے پاس، گھر میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کھٹپٹ ہو جاتی ہے، کہتا ہے یہ میری ساری پراپرٹی میں جامع شریفہ کو دیتا ہوں. کہتے ہیں ہم تو نہیں لیتے ان سے، جائز ہی نہیں ہے، 1/3 سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. تو وجہ کیا ہوئی کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے تو کسی کام کی رہنی نہیں، تو بڑھاپے میں خیال آ رہا ہے اس کو اللہ کے راستے میں. وہ جو بھی بچوں سے اختلافات ہوئے وہ ایک الگ چیپٹر ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقت پتہ لگ گئی بابا جی کو کہ اب میں زندگی گزار لی ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں بل وغیرہ گروسری کر لوں گا، باقی ایکسٹرا میں نے کیا کرنا ہے، دو اللہ کے راستے. تو یہی اگر ہم سمجھ جائیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ محنت نہ کریں یا پیسہ نہ کمائیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ کماتے ہوئے جھوٹ مت بولو،
شارٹ کٹس مت اختیار کریں, کسی کا حق دبا کے مت رکھیں کہ میری زندگی اور اچھی ہو جائے, اس کے لیے میں حلال دیکھوں نہ میں حرام دیکھوں, نہ میں سچ کو دیکھوں نہ میں, یہ منع ہے دین میں. دیکھیں اگر آپ کے لائف اسٹائل اچھا ہونے سے آپ کو ذہنی سکون مل رہا ہے, جو کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ فائنینشلی اسٹیبل انسان میرے خیال میں حلال طریقے سے شریعت کے اندر رہتے ہوئے زیادہ اچھے طریقے سے میرے مطابق دین پر اچھا چل سکتا, بجائے اس کے کہ انسان کی فکریں غالب ہیں اور اس نے ادھار دینے ہیں, تقاضا کرنے والے روز گھر میں آ رہے ہیں, نماز پڑھتے بھی اس کو پریشانی ہوگی, ذکر کرتے بھی پریشانی ہوگی. تو آپ ایفرٹ ایکسٹرا پٹ کیجئے, محنت کیجئے شریعت کی حدود میں. اس کا مطلب یہ نماز بھی نہیں پڑھنی, زکوٰۃ, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. نماز کے ٹائم پہ آپ نے نماز پڑھنی, مطلب اللہ کے احکامات کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں جو ہم سے مطلوب ہے حال کے عمر کے مطابق, دین کے مطابق آپ زندگی گزاریں. اللہ آپ کو 50,000 منتھلی دیتے, اللہ آپ کو 5 لاکھ منتھلی دے دیں, اللہ آپ کو 50 لاکھ منتھلی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کو خرچ کیجئے, اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. دیکھیں اب سیلاب آیا ہوا ہے نا, اور موسم چینج ہو رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے جس کا گھر پورا کا پورا بہہ گیا اس کی کنسٹرکشن اب تک ہوگی آپ کے خیال میں نہیں ہوئی نا, تو کہاں رہ رہے ہیں, خیموں میں رہ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے ابھی یہ 19 اکتوبر ہے نا آج, تو 19 دسمبر تک تو گھر مشکل بنے گا سب کے. تو 19 دسمبر کو وہ اگر ٹینٹ میں رہ رہے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے ایک ٹینٹ کی, رضائی کی, کھانے کی, صاف پانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا ہوا ہے نا مخیر حضرات کو, آپ دیکھیں ابھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو وہاں کھانا بھی پہنچا رہے ہیں, کنسٹرکشن کا کام بھی کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ لوگوں کو صاف پانی بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کون لوگ ہیں جن کے اللہ نے ایکسٹرا عطا فرمایا. اگر سبھی اس طرح زندگی گزاریں کہ خرچہ اس کا مہینے کا 80,000 ہے اور وہ 90,000 کما رہا ہے, اور 10,000 چور رکھ رہا ہے کہ میں سیف سائڈ پہ رکھ لوں گا, ایمرجنسی پڑ سکتی ہے, تو اس موقع پہ ان کی ہیلپ کر ہی نہیں سکتا, جا کیسے ہیلپ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پہلے جو لاسٹ میں نے عرض کیا تھا اللہ کی تقسیم, اس کو پہچاننا کہ اللہ نے اگر مجھے ایکسٹرا عطا فرمایا ہے تو میں خود بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں اور اللہ کے بندوں کو بھی اس سے فائدہ دوں, تو دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ لیجئے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھ لیجئے. ایسے صحابہ بھی تھے جو کئی دن تک نہیں کھاتے تھے کھانا, چند کھجوریں ہوتی تھیں ان کے پاس. اور اگر آپ ان صحابہ کی بات کریں گے تو اتنا مال تھا. دلوں میں ان کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت تھی بس. جیب میں 10 روپے ہوں یا 10 کروڑ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا, ہونے آنیسٹ مین سے چاہیے, جائز طریقے سے. میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے, اپنی جو یہ ذمہ داری ہے نا, مرد بیٹھے ہوئے نا سارے, ایک فیملی ہم نے رن کرنی ہے, سب نے اچھے طریقے سے محنت کی, ہو سکتا ہے تو کچھ آن لائن کام شروع کی, اسٹیبل ہوئیے اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, اور ہمسایوں کے لیے, اور رشتہ داروں کے لیے. اور ایسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی آپ نوٹ کیجئے, ویسے ہی زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہوتی ہے, بڑی مستحق تک پہنچانی ہوتی ہے. کبھی 100 روپیہ, 500 روپیہ, 1000 روپیہ جیب میں رکھیے. گارڈ بیٹھا ہوا ہے بوڑھا سا بیچارہ فارمیسی کے باہر, بینک کے باہر, جو اب کچھ نہیں کر سکتا, وہ میرے خیال میں فارمیلٹی ہوتی ہے, وہ گنز بھی ٹھیک نہیں ہوتی میرے خیال. چلو ایک بندہ تو بیٹھا ہوا ہے, کبھی اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑائیے, آپ کو وہ کچھ کہے نہ کہے اس کی آنکھوں میں ایک چمک آپ کو نظر آئے. اسی لیے آپ پیسہ کما لیں گے, اسی ہیلپ کر دیں گے ہم. آپ چلیں اچھے تقویٰ پہ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرا, اپنے میں نہ خرچ کریں بھائی ایکسٹرا. دیکھیے اللہ کے بندوں کے لیے آپ خرچ کر لیں, صدقے کا ثواب قیامت کے دن صدقہ جاری ہے آپ کے لیے. مدارس کی خدمت کریں, مساجد کی خدمت کریں, دکھی انسانیت کی خدمت کریں. یتیم بچے بچیاں ہیں, بیوائیں ہیں, کتنا کام ہے کرنے والے, ہے کہ نہیں. ایسے اپرچونیٹی بنائی کہ لوگوں کو آپ روزگار کے مواقع مہیا کر سکتے, کسی کو کاروبار کروا کے دے سکتے, کتنا کچھ ہو سکتا ہے. تو نیت یہ کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, ہم نے اس کے لیے ایک خیر خواہ بننا ہے, دینی اعتبار سے بھی
دنیا کے اعتبار سے بھی. ایک فہرست بنائیے, تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں, بہت پہلے میں نے یہ بات عرض کی تھی, تھوڑا ہم نے اس پہ عمل بھی کیا, پھر ہم خود ڈائیورٹ ہو گئے. ایک لسٹ بنائیے کہ کون کون سی ڈیلی لائف کی سنتیں ہیں. کپڑا پہننے کی سنت کیا ہے, پانی پینے کی سنت کیا ہے, کھانا کھانے کی سنت کیا ہے, واش روم جانے کے احکامات کیا ہیں, آپ سے مسکراتے کیسے تھے, چلتے کیسے تھے, بات کیسے کرتے تھے, غصہ کیسے کرتے تھے. یہ ڈیلی لائف ہے نا, ہماری روزمرہ کی چیزیں. تو یہ لسٹ بنانا, اس میں سیکھنا. آج تو ایک کلک کریں گے نا گوگل پہ, ود ریفرنس آپ کو سب چیزیں مل جائیں. بیانات اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پہ, آپ بیان سن لیجیے. سنتی کتابیں ہیں وہ خرید لیجیے, شمار ترمذی ہے, رائق المختوم ہے. تو فہرست بنائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, ان کی زندگی کیسی تھی, ان کی زندگی میں امانت کتنی تھی, صداقت کتنی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبوت کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کو اگر یاد ہو تو انہوں نے کیا فرمایا تھا. انہوں نے اپنی زندگی جب پیش کی, لوگوں نے کیا آنسر کیا, آپ کو کیسا پایا, صادق اور امین. دو لفظ. یہ تو نہیں فرمایا غالب راہ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے, آپ بڑے عبادت گزار ہیں, آپ بڑے تہجد, یہ تو نہیں انہوں نے فرمایا. صادق اور امین. تو آج آپ میں سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اس معاشرے میں جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں, صداقت کتنی ہے اور امانت کتنی ہے. آپ دیکھ لیجیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان دنیا میں اتنی تعداد کے باوجود وہ پیچھے رہیں گے. جب اپنا کورس ہی فالو نہیں کریں کوئی اسٹوڈنٹ, جو اس کو کورس دیا گیا ہے کہ یہ آپ کا ایگزام اس کے مطابق ہوگا, وہ اس کو فالو ہی نہیں کر رہا, تو وہ کہے کہ میں نمبر بھی اچھے آ جائیں گے, تو نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا کہ ہر مسلمان, ہر انسان جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. یہ مشن آپ اپنا مشن بنا لیجئے, ٹھیک ہے نا. دعوت دیجئے لوگوں کو. دعوت پھینکنا نہیں ہے, دعوت دینی ہے. زبردستی کی دعوت نہیں ہوتی. تعلق بنائیں محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اگلے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے. میں آپ کو عرض کروں کہ بہت پرانی بات ہے, تب نیو خان کی بسز چلتی تھیں. میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا, تو میں نے آبزرو کیا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس نے نا ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے, اور اس کے چہرے پہ جو ہے وہ فرینچ ہوتی ہے نا, جو فرینچ کٹ ہوتی ہے وہ تھی. تو ایک شخص آئے, وہ داڑھی والے تھے. میں کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں گانے سن رہا ہوں. تو میں کہا جہاں کہ آپ ہیں وہاں چلے جائیں, یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ داڑھی والا شخص اس کو کہہ رہا ہے, دعوت دے رہا ہے اپنی طرف سے کہ جہاں کہ آپ ہیں وہاں چلے جائیں. اس نے کہا کہاں چلا جاؤں؟ تو جس طرح آپ نے اپنی شکل بنائی ہوئی ہے وہ تو یہاں کی نہیں, وہ تو فرینچ کٹ ہے, تو فرانس چلے جائیں آپ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص جو ہیڈ فون لگانے والا ہے وہ محبت قریب آئے گا دینداروں کے, دین کے قریب آئے گا سنت کے, یا وہ اور دور چلا جائے گا؟ یہ وہ ہے جو لائیو میں آپ کو کچھ سنائی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ایسے کتنے ہی آپ کو لوگ شاید ملیں, ان کو پیار سے سمجھائیں. بھائی مسجد میں دیکھ لیں آپ, تو بچہ کوئی چیز آ جائے تو اس سے کیا, اس سے بیہیویئر ہے ہمارا. اخلاق نبوت تو ہم اس کے الف کا بھی نہیں پتہ, انفارچونیٹلی اس کے الف کا بھی نہیں پتہ. پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور سنت پڑھی کتنی ہے, اخلاقیات پہ کتنا عمل کیا ہے, سچائی کتنی ہے, امانت کتنی ہے, ظاہری سنتیں کتنی ہیں, باطنی سنتیں کتنی ہیں, آپ کو دیکھ لیجیے. پھر ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمارا حال دیکھ. تو اگر اللہ اس پر قادر تو ہمیں اللہ سنوائیں, اپنے اعمال تو دیکھو پہلے. کیا شکوہ اللہ سے کرے گی. ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا. آخری بات یہ ہے, بس میں عرض کروں, آخری بات میری یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص چاہے کہ اس کی آئیڈیل لائف ہو, تو ایک کھٹکا لگا رہے گا کہ ہمیشہ نہیں رہے گی, کتنی ختم ہو جانی ہے. دنیا میں جس نے جس سے محبت کی, کسی شخص نے شادی کرنی تھی کسی جگہ پہ, اس کو بہت شدید محبت تھی, کاش میری یہاں شادی ہوگی, اس کی ہو گئی, اس کو اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی. ایک نہ ایک دن وہ دو الگ کر دیے جائیں گے, یہ اپنی قبر میں, وہ اپنی قبر میں. ایسے ہی ہے.
جس نے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کی ایک نہ ایک دن وہ ان سے ضرور ملے گا جا کے قیامت کے دن۔ تو یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ آپ نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے، ٹیمپریریلی عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے، توانائیاں وہاں لگانی ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے جہاں پہ آپ جب اللہ کی رضا کا مقام جنت میں جائیں گے تو وہاں پر آپ اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتے ہیں۔ جا کے سوچیں کتنی بڑی سعادت۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے گھروں کے جا کے ان کے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام سے۔ آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مل سکتے ہیں جا کے۔ ہمیں تو جنت کے ایک پکچر ڈیفرنٹ دماغوں میں ہے نا، اس پہ بھی کبھی سوچ کے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ان کی باتیں سن رہے ہیں جنت کے اندر، ان کے ہم دعوت کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم کچھ ہدیہ لے کے جا رہے ہیں، کیسا ایک منظر ہو۔ اس کے لیے چھوٹی سی زندگی ہے، اب تو ویسے زیادہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چلا زندگی کا کب اٹیک ہوتا ہے کسی کو۔ میں سے لاسٹ میں بتایا تھا جو میرے دوست کے بھائی کی ایک ڈیتھ ہوئی، 36 ایئر ایج تھی ان کی۔ آپ بتاؤ کیا مطلب اب ان کا جو ہمیشہ کی زندگی کا جو دور و مدار ہے نا، اس 36 میں سے بھی 12-13 سال جوان بچپن کے نکالے تو باقی اتنے بچے 23۔ یہ 23 ایئرز بچتے ہیں، اس پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے ہمیشہ نیور اینڈنگ۔ بچپن میں وہ ایک تھی نا ناول تھا، کیا مووی تھی، نیور اینڈنگ سٹوری، تو یہ نیور اینڈنگ لائف ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سچی محبت اطاعت نصیب فرمائیں، اور اس پہ محنت کریں۔ اس میں میں بھی محنت کروں اور آپ بھی محنت کریں کہ دلوں میں عشق نبی جو ہے نا وہ ایسا دچ بس جائے کہ میں دیوانہ وار پھروں اور ڈھونڈوں کی سنت کون سی ہے اور عمل کروں۔ میں نے کیا ایفرٹ کیا آج تک سنت تلاش کرنے، مجھے بتایا آپ بھی سوچیں میں بھی سوچوں۔ میں نے کون سی کتاب جا کے سرچ کی ہے، کسی سے پوچھا بھائی مجھے بتاؤ میں زندگی سنت کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، مجھے گائیڈ لائنس چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈ لائنس فری رکھی ہیں آپ کے لیے۔ کسی عالم کے پاس چلے جائیں آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لے گا، جیسے آپ مجھے 5 منٹ دے دیجئے روز کے، مجھے سنتیں سکھا دیجئے۔ کھانے کی سنت ایک دن پوچھ لیں ان سے، دوسرے دن آپ کپڑا پہننے کی سنت پوچھ لیں، سونا سنت سے مطابق کیسے ہے۔ زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ سے پوچھیں تو کل قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میں کیسے ٹائم لیتا کنسلٹیشن کا۔ کسی سائکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے نا آج آپ نے تو اپائنٹمنٹ لیں گے تو آپ کو 1500 2000 3000 روپے پے کرنا پڑے گا۔ تو کسی عالم کے پاس جا کے سنت سیکھنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا آپ کا۔ تو یہ ہم سوچیں کہ اس کو ہم نے کتنی ویٹیج دی ہوئی ہے زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ملے قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ تعالی وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا، بے تخت شاہدی لوڈ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، بے تخت شاہدی لوڈ نہیں، ول اے جگ او جگ قبر حشر، کسے آشنائی دی لوڈ نہیں، میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ، تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے،
میرے قلب سیاہ گنہگار دے وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے بل اے جگ او جگ قبر حشر کسی روشنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر ول اے جگ او جگ قبر حشر کسی آشنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کے لیے اٹھا لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق فرما دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف کر دیجئے، جو راتوں میں کیے معاف کر دیجئے، تنہائیوں میں کیے معاف کر دیجئے، سب کو دکھا کر کیے معاف کر دیجئے۔ اللہ سنت جتنی آج تک چھوڑی اللہ معاف کر دیجئے۔ اب پکی نیت کرتے ہیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ان کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما دیجئے۔ ان کے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں چلتا پھرتا سنت کا نمونہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہی کام آسان ہے جس کو آپ آسان فرما دیں۔ اے اللہ ہم سب کے لیے نیک بننا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری زبانوں سے ہمارے ہاتھوں سے تمام مخلوقات کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جب ہمارا وقت آخر آئے، اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ اے اللہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا سامنا ہو قیامت کے دن، اے اللہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم ان کو دیکھ کر مسکرائیں اور ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ چند لوگ کل قیامت کے دن پیش ہوں گے اور فرشتے ان کو پیچھے کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تم ان کو پیچھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو مفہوم ہے وہ فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو کیوں پیچھے لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے دنیا میں آپ کے احکامات چھوڑتے تھے، سنتوں کو چھوڑنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو لے جاؤ یہاں سے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ دانستہ غیر دانستہ جتنی سنتوں کو آج چھوڑا، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما لیجیے، ہمارے حال پہ ترس کھا لیجیے۔ اے اللہ امت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، ہر مسلمان کو سچے محبت اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ جتنے مسلمان مرد عورت بچے فوت ہو چکے، اے اللہ تمام کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ جب ہماری اپنی قبروں میں جائیں
تو اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، کرم والا فضل والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا ہمارے لیے حق پہ بہتر ہے، اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ جو خیر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مانگی ان خیروں میں ہم سب کو حصہ عطا فرما دیجئے۔ جن شرور سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پناہ مانگی ان شرور سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔